عاشق لگا جاتا ہوں، لیکن خسرو سے بن گیا تھا. اور آج ہم نے پیپر زیادہ نہیں رکھے، اس لیے کہ میرا جی چاہا کہ ایک پیپر بھرپور ہو. اور ہمارے محترم پروفیسر قاسمی صاحب، شریف حسین قاسمی صاحب کا عنایت فرمائیں گے، اور ان سے گستاخی اور بے ادبی اور نامناسبات، اس کے باوجود کہ ہم نے دوسرے پیپر نہیں رکھے، لیکن آج ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے صدر محترم جو ہیں، جو جامعہ ملیہ کے سابق وائس چانسلر شاہد مہدی صاحب، وہ ایک IAS آفیسر بھی ہیں، اور آج IAS آفیسرس کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ جلدی تشریف لے جائیں گے یہاں سے. لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے بھی جلدی، لیکن ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ جلدی آ جائیں گے. یہ آپ حضرات کے علم ہے کہ حضرت امیر خسرو کے بارے میں شبلی جیسے عالم نے لکھی یہ بات کہ پچھلے 700 سال کے عرصے میں حضرت امیر خسرو جیسا دوسرا جامع الکلام کا کمالات شخص ہوا ہندوستان. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج اس وقت حضرت امیر خسرو کا عرفان جن چند حضرات تک محدود ہو کر رہ گئے، جو صحیح معنوں میں عرفان کہا جا سکتا ہے. اس میں ہمارے دونوں مہمان آج کے، ایک پروفیسر مجیب حسین رضوی صاحب اور ایک شریف حسین قاسمی صاحب، سرخیر ان تمام ماہرین کے. اور یہ بھی ہماری بے حد یعنی خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے کہ ایران کلچر ہاؤس کے محترم انچارج ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر نجفی یہاں ہمارے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما، اور انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں قدم کیا. ہم بے حد شکر گزار ہیں. آپ حضرات میں کچھ نئے ہیں، کچھ پرانے ہیں، لیکن یہ بات میرے خیال میں سبھی کو معلوم ہے کہ یہ حال جو ہے جب حال نہیں بنا تھا، میرے پاس سب فوٹوگرافس ہیں، جب یہ نہیں بنا تھا اس وقت بھی ایرانی اکابر کی تشریف آوری یہاں ہوتی رہی، شامیانے لگتے تھے. اس کے بعد جب یہ حال بن گیا تو اس کے بعد بھی ان کی کرم فرمائی جاری رہی وہاں کے اکابر، اور اس میں جن کے نام پر یہ اکیڈمی بنی ہے اور یہ حال بنا ہے، حضرت خواجہ حسن نظامی شمس العلماء حضرت خواجہ حسن نظامی، ان کے مراسم اور ایرانی علماء کی ان سے بہت ہی قریبی نسبتیں اور دوستیاں، جن میں سر فہرست مشہور اسلامی اور ایرانی عالم وہ یہاں بار بار تشریف لاتے رہے، اور 31 جولائی 1955 میں جب حضرت خواجہ حسن نظامی نے دنیا سے کوچ کیا تو اس کے بعد سب سے پہلے جو ان کی خدمات کے اعتراف میں بہت ہی طویل تعزیت نامہ آیا وہ علی اصغر صاحب ان کا تھا. اور
حضرات جانتے ہیں کہ اہل تصوف کے لیے ایران کی کیا حیثیت ہے. بالکل ایک نئی بات حکم میں آئی ہے جس سے آپ لوگ بہت سے واقف نہیں ہوئے. اگر آپ اجازت دیں ہمارے محترم مہمان اور سامعین تو میں اس کا مختصر سا تعارف کرا دوں، اس لیے کہ وہ بڑی تاریخی چیز ہے. عام طور پر یہ تصور ہے کہ مسلمان ہندوستان میں آئے تو حملہ آور کی حیثیت سے آئے، فوج کشی کے ذریعے آئے. لیکن ابھی حال کی تحقیقات جو سامنے آئی ہیں اور ویسے وہ غلط طریقے سے آئی ہیں، یعنی سن 60 کی دہائی میں دلی وقف بورڈ کی طرف سے درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں ایک انکوائری شروع کی. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن انکوائری کا جو فیصلہ آیا اور جس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے گزٹ میں شائع کیا، اس میں متولی کے خانے میں لکھا گیا all the 4 branches of peace are gone on the basis of parliamentary system. یہ الفاظ لکھے. تو پھر حامد صاحب بھی اس کے خلاف ابھی بھی کورٹ گئے، ابھی تک وہ پتہ چل رہا تو میں کورٹ نہیں گیا، لیکن میرے فرسٹ کزن تھے حسن مسنہ صاحب، یہاں کے لوگ سوچتے ہو جانتے ان کو، وہ گئے ہیں کورٹ. اور چونکہ وہ حسن مسنہ صاحب میرے دادا کے 2 لڑکے تھے. چھوٹے لڑکے خواجہ حسن نظامی تھے اور بڑے لڑکے حسن مسنہ صاحب کے والد تھے حسن علی صاحب. تو بڑے بھائی ہونے کے وجہ سے کاغذات انہیں کے پاس رہے جو خاندانی کاغذات تھے. ابھی ان کا علم بھی نہیں ہوا، لیکن وقت کو کمشنر کے فیصلے کے خلاف وہ کورٹ گیا، ہائی کورٹ، اور کہا کہ یہ ویگ ہے فیصلہ، اس لیے کہ 4 برانچز کا ذکر تو آ گیا، لیکن وہ 4 برانچز کون ہیں، کیا نام ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ویگ ہے، اس لیے اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا جانا چاہیے، اور وہ نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا گیا. اور حسن مسنہ صاحب نے جو میرے فرسٹ کزن تھے، انہوں نے جو کاغذات داخل کیے اور جو کتابی حوالے دیے وہ ایسے تھے کہ جسٹس بیاس نے وہ مصرا کے پاس کیس کیا تھا، جو خود اردو و فارسی جاننے والے تھے. تو انہوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس کو دیکھا اور اپنے فیصلے میں لکھا کہ ایک شخص نے بالکل نئی قسم کی بات کہی اور دعویٰ کیا ہے، اور اس کے لیے دستاویزات بھی پیش کیے، کتابی حوالے بھی پیش کیے.